یہ جو ہے نا بل احیاء عند ربہم، یہ عند ربہم یہ قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے جس کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، ہمارے ہاں اسلام نہیں ہے۔ جی ہمارے ہاں بھی اسلام ہے نا۔ حضرت مریم کو روزانہ جو کھانا حضرت زکریا دیتے وہ کھانا اللہ کی طرف سے تھا، لیکن جب آج کھانا ملا پوچھا انا لک ھذا، حضرت مریم نے کیا فرمایا؟ جی ہوا من عند اللہ ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اندہ خاص اصطلاح ہے عند ربہم، اس کو سمجھیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ کسی بندے سے آپ یہاں سے اپنے گھر سے جاؤ، مثلا آپ سرگودا ہو، لڑکے سے پوچھو بھی آپ کے ابو جان کہاں پر ہیں؟ وہ کہتا ہے جی لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں آپ کے دادا ابو کہاں پر ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ میاں کے پاس ہے۔ یہ جو کہا لاہور گئے ہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اور دادا ابو اللہ میاں کے پاس ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جی فوت ہو گئے۔ اچھا اللہ میاں قبرستان میں، تو یہ کیوں کہا اللہ میاں کے پاس ہے؟ اللہ میاں تو لاہور بھی ہیں، قبرستان بھی ہیں، تو ہر جگہ پر ہیں۔ اس کا معنی کیا؟ ابو لاہور ہیں اور دادا ابو اللہ میاں کے پاس ہے۔ آپ گاڑی پر بیٹھے لمبا سفر کر کے اپنے گھر آ رہے ہیں اور سفر بڑا اچھا رہا، اے سی گاڑی ہے، آرام سے پہنچے۔ آپ گھر والے نے پوچھا کیسا سفر کا؟ الحمدللہ بہت اچھا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، اے سی لگا ہوا تھا، کھانے کا خیال کیا، بہت اچھا الحمدللہ۔ اچھا اگر آپ آ رہے تھے اور گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی تباہ ہو گئی اور آپ بچ گئے اور گھر پہنچ گئے، آپ سے گھر والے پوچھے بتاؤ کیسا رہا؟ کہا بس اللہ ہی نے پہنچایا ہے، اللہ ہی نے پہنچایا ہے۔ اچھا جو آپ ٹھیک ٹھاک پہنچے تھے خیر خیریت سے بغیر کی تکلیف کے، وہ کس نے پہنچایا تھا؟ وہاں تو آپ نہیں کہتے اللہ نے پہنچایا، اب کہتے ہیں اللہ نے پہنچایا۔ یہ کیوں نسبت بدل گئی ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی ایک کنال 20 مرلے جگہ خریدتا ہے، 5 مرلے پر اپنا مکان بنا لیتا ہے، 15 مرلے پر مسجد بنا لیتا ہے۔ اب یہ جو 5 مرلے کا مکان ہے یہ کس کا گھر ہے؟ بھائی عبد الرحمن کا گھر ہے، یہ بھائی عبداللہ کا گھر ہے۔ اور جو 15 مرلے کی مسجد ہے یہ کس کا گھر ہے؟ بھائی عبداللہ کا یا اللہ کا؟ جگہ ایک بندے نے خریدی ہے، تعمیر ایک بندے نے کی ہے، 15 مرلے کا نام اور ہے، 5 مرلے کا نام اور ہے، یہ نام کیوں بدلا ہے؟ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا۔ اللہ کہاں پر ہے؟ جی بولو نا کہاں پر ہے؟ تو اپنی طرف اٹھانے کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر تو اللہ صرف اوپر ہو پھر بات ٹھیک ہے، اپنی طرف اٹھا لی ہے، جب اللہ ہر طرف ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو پھر اس کا معنی کہ اپنی طرف اٹھایا ہے۔ اب اوپر اٹھانے کو اپنی طرف کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوالات سمجھ آ گئے؟ اب اس کا خلاصہ سن لو۔ خلاصہ یہ ہے ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے، ہر چیز پر حقیقی اختیار اللہ کے ہیں، اور بعض چیزوں پہ ظاہری اختیار بھی اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور بعضوں میں ظاہری اختیار بندے کو دے دیتے ہیں۔ جہاں ظاہری اختیار بھی اللہ اپنے پاس رکھے وہاں عندہ ربہم عند اللہ کہتے ہیں، اور جس کا ظاہری اختیار بندے کو دے دیں وہاں اللہ عندہ ربہم عند اللہ کا لفظ استعمال نہیں فرماتا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، روٹین پر چلے تو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے نا، اور ایکسیڈنٹ ہو جائے اور گاڑی پھر بھی سیدھی پہنچے، اب یہ اللہ کے اختیار ہوئے یا بندے کے ہوئے؟ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ نے پہنچایا ہے، بس اللہ نے پہنچایا ہے۔ کیوں؟ یہ اختیارات بندے کے ختم ہو گئے تھے، گاڑی لگ گئی، گاڑی میں گاڑی گھس گئی، گاڑی ٹوٹ گئی، گاڑی ٹکڑے ہے، بندہ بچا ہوا ہے، تو یہ اسباب سے ہٹ کے بچا ہے نا۔ اب نسبت کس کی طرف ہوگی؟ ابو جان کہاں گئے ہیں؟ لاہور، یہ مرضی سے گئے ہیں، مرضی سے آئیں گے۔ دادا ابو کہاں پر ہیں؟ اللہ میاں کے پاس، یہ مرضی سے مرے ہیں، ان کا اختیار تھا۔ اب چونکہ ان کے جانے میں اختیار نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے کا اختیار بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ کیوں؟ ان کے اختیارات ختم ہو گئے۔ یہ جو آپ نے 20 مرلے جگہ لی، 5 مرلے پر اپنا مکان، 15 مرلے پر مسجد، تو اپنے مکان کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ بولتے جاؤ، بیچ سکتے ہیں۔ اور 15 مرلے کی مسجد نہیں بیچ سکتے نا؟
5 مرلے کا مکان یہاں کی بجائے کسی اور جگہ بنا لیں اور یہاں آپ اپنی دکان بنا لیں، بنا سکتے ہیں، اور 15 مرلے کی مسجد کسی اور جگہ بنائیں اور یہاں جنرل سٹور بنائیں، بنا سکتے ہیں۔ یہاں چونکہ آپ کے اختیار ختم ہو گئے ہیں تو یہ مکان اللہ میاں کا ہے، اور جہاں اختیار آپ کے ہیں وہ مکان آپ کا ہے۔ وہ گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک بار کہا، انبن گھر میں ہو ہی جاتی ہے خامد بیوی میں، تو اس نے کہا اگر غروب شمس سے پہلے پہلے میری حدود سلطنت سے تو باہر نہ نکلی تجھے 3 طلاق۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، خلیفہ بھی پریشان، بیوی پریشان۔ ہارون رشید کی خلافت اتنی لمبی تھی، بغداد کے اوپر سے بادل گرستا اور بغداد میں نہ برستا تو ہارون رشید کہتا تھا امطری حیث شئتی یاتی کہ خراجک، تو جہاں بھی برسے گا وہاں کا غلہ میرے پاس ہی آنا ہے، نہ برس بغداد میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی حکومت تھی ہارون رشید کی۔ اب پریشان ہو گئے۔ خلیفہ کی بیوی نے قاضی امام ابو یوسف کو پیغام بھیجا کہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے، اس کا حل نکالے۔ قاضی صاحب نے فرمایا یہ مسئلہ بہت اہم ہے، بیٹی خود آ کر مسئلہ پوچھو، یہ کسی بندے کو مسئلہ نہیں بتاؤں گا۔ اب خلیفہ کی بیوی تھی، پھنس گئی، مجبوری تھی، آنا تھا انہیں۔ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، کب آئیں؟ فرمایا عصر کے بعد، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آؤ۔ تو جب آ گئی، امام ابو یوسف نے شاگردوں سے فرمایا مسجد کے اندر خیمہ لگا دو جیسے اعتکاف کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو وہاں بٹھاؤ۔ وہاں بٹھایا تو انہوں نے کہا جی مسئلہ، کہا جی امام صاحب فرما رہے مغرب کی اذان کے بعد بتاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں پہلے مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا نہیں بعد میں بتاتا ہوں۔ نہیں پہلے۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں بعد میں، جانا نہیں ہے۔ تو بیٹھی رہی، مغرب کی اذان ہو گئی۔ امام یوسف نے فرمایا کہ بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ وہ رو پڑی۔ فرمایا روتی کیوں ہو؟ اس نے کہا جی اب مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا پوچھنا آپ سے مسئلہ؟ فرمایا بیٹی رو نہیں، مسئلہ بتاؤ۔ اس نے کہا جی مسئلہ تو یہ ہے، میرے خامد ہارون رشید نے کہا تھا سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری حدود سلطنت سے نکل جا، اگر تو نہ نکلی تجھے 3 طلاق۔ سورج غروب ہو گیا، اب مجھے 3 طلاق پڑ گئی، میں نے مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ امام یوسف فرمان لگے بیٹی آپ گھر چلی جاؤ، آپ کو 3 طلاق نہیں، 1 بھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ کو آپ کے خامد کی حدود سلطنت نکال کے مسجد میں لے آئے تھے، مسجد میں اختیار بادشاہ کے بھی نہیں چلتے، یہ تمہارے خامد کی حدود سلطنت سے باہر جگہ ہے، اس لیے تم نے مغرب سے پہلے ہم نے تمہیں باہر نکال لیا تھا۔ طلاق کیسے ہے؟ جاؤ گھر، کوئی طلاق نہیں ہے۔ میں اب آپ آئندہ کا معنی سمجھ آ گیا؟